ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شہر بغداد میں ایک شیخ اور اس کا مرید ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ایک بار انہوں نے کسی دوسرے ملک کی طرف سفر کا ارادہ کیا۔ راستے میں ایک شہر آیا اور انہوں نے سفر کی تھکن اتارنے کے لیے ایک رات کے پڑاؤ کا فیصلہ کیا۔ شدید بھوک ستا رہی تھی، مگر دونوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں کھانے پینے کی اشیاء سمیت ہر شے 1 درہم فی سیر یا فی عدد کے حساب سے بک رہی ہیں۔ اس قدر سستائی دیکھ کر مرید کی رال ٹپکنے لگی اور شیخ سے عرض کی کہ حضور، اس شہر میں اپنے قیام کی مدت بڑھا لیجئے تاکہ ہم کچھ دن یہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ شیخ نے مرید کو خبردار کیا کہ یہاں ہر شے ایک ہی بھاؤ پر بک رہی ہے، لہٰذا دال میں کچھ کالا ہے۔ یہاں کے لوگ یقیناً عجیب ہیں، ہم زیادہ دن یہاں نہیں ٹھہر سکتے، بہتر ہوگا کہ صبح فجر پڑتے ہی یہ شہر چھوڑ دیں۔ مگر موٹی عقل والا مرید بھلا رمز کہاں سمجھ سکتا تھا، اصرار کرنے لگا کہ یا شیخ، یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ قصہ مختصر، مرید نے شیخ سے چند دن اور قیام کرنے کی بات منوا لی۔ چند روز بعد صبح ڈھول کی آواز سے دونوں کی آنکھ کھل گئی۔ نکارچی اعلان کر رہا تھا کہ دربار میں آج سپہر کچہری لگے گی۔ شیخ اور مرید بھی عدل و انصاف کا ماجرا دیکھنے دربار میں پہنچ گئے۔ لوگ حاکم شہر کے روبرو اپنے مسائل اور شکایات رکھ رہے تھے اور حاکم ہر مسئلے اور شکایت پر فوری فیصلہ صادر کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک شخص لنگڑاتا ہوا ہجوم چیرتے ہوئے آگے بڑھا اور حاکم کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ حضور، انصاف کی دہائی ہے، میں ایک غریب آدمی ہوں اور میرا گزر بسر چھوٹی موٹی چوریوں پر ہے۔ گزری شب میں نے ایک گھر پر جیسے ہی نقب لگائی، اس کی دیوار کا ایک حصہ مجھ پر آن گرا اور میری ٹانگ زخمی ہو گئی۔ اب میں معذور ہو گیا ہوں اور چوری چکاری سے بھی گیا۔ آپ ذرا اس مکان کے مالک کو طلب کر کے پوچھیں کہ ایسی ناقص اور کمزور دیوار آخر کیوں بنوائی جو ایک نقب کا بوجھ تک برداشت نہ کر پائی۔ حاکم نے مالک مکان کو ہر کاروں کے ذریعے طلب کیا اور بانداز تیش پوچھا، تم نے اپنے مکان کی دیوار اتنی ناقص کیوں بنوائی جس کے گرنے سے ہمارا ایک قیمتی ہنرمند شہری معذور ہو گیا؟ مالک مکان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ میرے آقا، مجھے تو تعمیرات کی الف بے بھی نہیں معلوم، دیوار تو معمار نے بنائی ہے، وہی بہتر بتا سکتا ہے کہ پورے پیسے لینے کے باوجود اتنی ناقص تعمیر کیوں اٹھائی۔ حاکم نے فوراً معمار کو بلا بھیجا اور وہ دوڑتا چلا آیا۔ کیوں بے وقوف، کیوں بے، یہ جو تون معمار بنا پھرتا ہے، آخر کو اتنی کمزور دیوار کیوں اٹھائی کہ ہمارے ایک باصلاحیت چور کی نقب کا بوجھ تک برداشت نہ کر پائی اور گر گئی اور ایک شریف انسان کی ٹانگ توڑ دی؟ معمار نے دس بستہ کہا، حضور، جس روز میں وہ دیوار بنا رہا تھا، اس روز میری مزدور سے کچھ تو میں ہو گئی، چنانچہ اس نے غصے میں آ کر ناقص گارا بنا ڈالا، لہٰذا قصوروار میں نہیں، وہ مزدور ہے۔ مزدور کی طلبی ہوئی تو اس سے صاحب اقتدار نے پوچھا، او ناہنجار، تو نے ایک تو گارا ناقص بنایا اور پھر معمار سے بھی یہ بات چھپائی۔ مزدور نے للجلاتے ہوئے کہا کہ قبلہ عالم، جس وقت میں گارے میں پانی ڈال رہا تھا تو آپ کے دیوان صاحب اپنے مست ہاتھی پر سوار گزر رہے تھے۔ میں خوف زدہ ہو گیا کہ کہیں بدمست ہاتھی کے پیروں تلے کچلا نہ جاؤں، لہٰذا عالم بدحواسی میں گارے میں سارا پانی الٹ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ آپ کو دیوان صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ وہ ایک بدمست ہاتھی پر سوار اس روز باہر نکلے ہی کیوں؟ حاکم نے دیوان سے پوچھا، کیوں جناب، آپ نے اس دن سواری سے پہلے جانچ کیوں نہیں کی کہ ہاتھی اس قابل نہیں ہے کہ اسے باہر نکالا جائے؟ دیوان نے کہا، جناب، میرا ہاتھی مست نہیں تھا، لیکن ایک عورت اچانک زیورات سے لدی پھندی ہاتھی کے سامنے آ گئی۔ زیورات کی جھنکار سے ہاتھی بدک کے بے قابو ہو گیا۔ قصور ہاتھی کا نہیں، اس عورت کا ہے جس نے بجنے والے زیورات پہن رکھے تھے۔ حاکم نے عورت کو کھلی کچہری میں فوری حاضری کا سمن بھیج دیا۔ عورت ہانپتی کانپتی پہنچی تو حاکم نے پوچھا، نیک بخت، تو بجنے والے زیورات پہن کر بازار میں کیوں آتی ہے؟ آرام سے گھر پہ کیوں نہیں بیٹھتی؟ دیکھ تیرے زیور کی جھنکار سے کتنا نقصان ہوا۔ عورت نے بڑے ادب سے کہا، سرکار، زیور میں نے نہیں بلکہ میرے شوہر نے خریدے، بہتر ہوگا آپ انہی سے پوچھیں۔ چنانچہ عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ گھر جائے اور اپنے شوہر کو بھیجے۔ شوہر آیا تو حاکم نے پوچھا، کیا اپنی بیوی کو جھنکار پیدا کرنے والے زیور خرید کے دینا ضروری تھا؟ شوہر نے کہا، حضور، آپ اس سنار سے کیوں نہیں پوچھتے جو جھنکار پیدا کرنے والے زیور بناتا ہے؟ اگر وہ نہ بنائے تو کوئی خریدے ہی کیوں؟ حاکم نے سنار کو طلب کر کے پوچھا کہ تو ایسے زیور کیوں بناتا ہے جسے پہن کر جھنکار پیدا ہو اور اس جھنکار سے کوئی ہاتھی بدک جائے اور ہاتھی کے بدکنے سے کسی مزدور کا گارا خراب ہو جائے اور پھر اس گارے سے ایک معمار جو دیوار بنائے وہ اتنی ناقص ہو کہ ایک نقب لگانے پر ہی گر پڑے اور کسی ایسے غریب شہری کی ٹانگ توڑ دے جس کا گزارا ہی چوری چکاری پر ہو؟ واللہ ہم یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے، اس کی تمہیں کڑی سزا ملے گی۔ سنار نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضور کے قربان جاؤں، جان کی امان پاؤں تو بتاؤں کہ اگر زیور نہ بناؤں تو کنبے کو کیسے پالوں؟ حاکم بھی ایک کے بعد ایک شہادت سن کے اکتا چکا تھا، لہٰذا اس نے سنار سے کہا کہ اصل قصوروار تم ہی ہو، تم سنار کا پیشہ اپنانے کے بجائے کچھ اور بھی تو کر سکتے تھے۔ سو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دیوار گرنے کا سبب تمہاری زرگری ہے، اس لیے تمہیں سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ حاکم کے محافظوں نے سنار کو بازوؤں میں بھرا اور جلاد کے حوالے کر دیا۔ جلاد نے ترنت سنار کی گردن میں پھندا ڈالا، مگر گردن اتنی پتلی تھی کہ پھندا پوری طرح کسا نہ جا سکا۔ جلاد نے محافظوں سے شکایت کی، محافظوں نے حاکم تک شکایت پہنچائی۔ حاکم نے یہ کہا، کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ پتلی گردن والے سنار کو چھوڑ کے کسی موٹی گردن والے کو پکڑ کے قانونی تقاضے پورے کرو، ہم بچشمے خود انصاف ہوتا دیکھیں گے۔
محافظوں نے پھانسی گھاٹ کے گرد جمع ہجوم میں کسی موٹی گردن والے کی تلاش شروع کر دی۔ اچانک ان کی نظر پردیسی شیخ کے مرید پر پڑی، جو چند ہی دنوں میں اس سستے شہر کی اشیاء کھا کھا کے خوب موٹا ہو گیا تھا۔ اسے پکڑ کے حاکم کے سامنے لایا گیا۔ حاکم نے کہا اس کی گردن مناسب لگتی ہے۔ محافظوں نے مرید کو جلاد کے سپرد کر دیا اور جلاد کا پھندا اس کی گردن میں پورا آ گیا۔ مرید نے مجمع میں کھڑے شیخ کو دیکھ کر ہاتھ پاؤں مارے اور مدد کے لیے پکارا۔ شیخ نے کہا یاد کر میں نے تجھے سمجھایا تھا کہ یہ عجیب شہر ہے جہاں ہر شے یکساں قیمت پر فروخت ہو رہی ہے، لہٰذا یہاں قیام مت کرو، مگر تو نے میری بات نہ مانی، اب نافرمانی کی سزا بھگت۔ مرید نے روتے ہوئے کہا یا شیخ آج مجھے بچا لیجئے، میں اپنی 7 پشتوں کی قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ آپ کی ہر نصیحت کو بلا چون و چرا مانوں گا۔ شیخ کو مرید کی حالت پہ ترس آ گیا۔ اس سے پہلے کہ جلاد تختہ دار کھینچتا، شیخ دوڑا پھانسی گھاٹ پر چڑھا اور مرید کی گردن سے پھندا ڈال کر اپنی گردن میں ڈال لیا۔ اونچی کرسی پر بیٹھ کر یہ منظر دیکھنے والے حاکم نے پوچھا اے مرد خدا، کیوں اپنی موت کو خواہ مخواہ دعوت دے رہا ہے؟ شیخ نے کہا جہاں پناہ میں اس کم وقت مرید کا مرشد ہوں، ابھی مجھے الہام ہوا ہے کہ یہ ایک مبارک ساعت ہے، اس ساعت میں جو شخص مرے گا اس کے سب اگلے پچھلے گناہ دھل جائیں گے، سو میں نے سوچا کیوں نہ میں ہی یہ سعادت حاصل کر لوں۔ حاکم نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس سنہری بابرکت موقع سے محروم رہ جاؤں؟ جلاد شیخ کے گلے سے پھندا اتار کے میرے گلے میں ڈال دو۔ جلاد نے حکم کی تعمیل کی اور حاکم کا جسم کچھ ہی دیر میں فضا میں جھول رہا تھا۔ سب انصاف پسند حاکم کی خوش قسمتی پر رشک کر رہے تھے اور خود کو کوس رہے تھے۔ شیخ نے فوراً مرید کا ہاتھ پکڑا اور کوئی نئی ابتلا آنے سے پہلے سفر کی دھند میں غائب ہو گیا۔